پیارے حضور، آج کل رشتوں کے موقع پر اسلامی تعلیمات کے برعکس فریقین کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں جو رشتوں کے تقدس کو پامال کرتی ہیں۔ پیارے حضور، ہم اس چیز سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، تو بہت پرانی باتیں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طرح تھا۔ ہر زمانے میں وہاں کے لحاظ سے اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی تھی۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لڑکی سے کہا جاتا تھا کہ اتنا جہیز لے کے آؤ، اتنا زیور لے کے آؤ، یا اتنی چیزیں لے کے آؤ، یا پیسے لے کے آؤ، کیش لے کے آؤ۔ یا لڑکے سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا گھر ہے کہ نہیں، اس کا اچھا جاب ہے کہ نہیں۔ اس طرح کی ڈیمانڈس تو آج کل بھی ہیں، پہلے بھی ہوتی تھیں۔ تو کس طرح کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہیں؟ حضور، بعض اوقات اگر آپ ملک سے باہر ہم رشتہ کرتے ہیں تو لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے یا لڑکی کو فورس کیا جاتا ہے اس چیز پہ کہ مطلب آپ جب ادھر آئیں گے تو آپ کو اس کلچر کے مطابق رہنا پڑے گا۔ بعض اوقات لڑکے جو ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کو جی کلچر تو ٹھیک ہے، ہم رہ لیں گے کلچر کے مطابق، لیکن جو وہ کلچر جو اسلامی تعلیم سے، جس طرح پہلے میں نے کہا تھا، اسلامی تعلیم سے کلیش نہ کرتا ہو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، تم کہتے ہو کوئی نہیں، نماز نہ بھی پڑھی تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کلچر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے روزے رکھو، کوئی روزے نہ بھی رکھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کلچر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، حجاب اوڑھو، تو وہ اگر حجاب نہیں لیتی اور بغیر دوپٹے کے کھلے گلے کے ساتھ بازاروں میں پھرتی ہے تو یہ کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے پہلے ہی بتانا ہوگا کہ لڑکیاں اگر باہر سے آتی ہیں تو وہ لڑکیاں کہہ کے آئیں کہ ہم جو اسلامی تعلیم ہے اس کے مطابق اپنی آپ کی زندگیاں گزاریں گے، لڑکوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم لوگ رشتے کرتے ہو، دنیا کو دیکھتے ہو، خوبصورتی کو دیکھتے ہو، دولت کو دیکھتے ہو رشتہ کرنے کے لیے ایک دوسرے میں، لیکن تم دین کو دیکھو۔ اگر لڑکے میں دین ہوگا تو وہ دیندار لڑکی کو تلاش کرے گا، اگر لڑکی دیندار ہوگی تو وہ دیندار لڑکے کو تلاش کرے گا۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو جائے تو پھر ہی صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے نا۔ لیکن اگر یہاں کہنا کہ جی ان ممالک میں جو سو کالڈ ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں پردہ نہیں ہوتا، یا ہاف سلیپ پہن کے لڑکیاں بازاروں میں پھرتی رہیں، دوپٹہ بھی گلے میں نہ ہو، کجا ثقافت تو علیحدہ بات رہی، تو یہ چیزیں اسلام کے تعلیم کے خلاف ہیں۔ اور جو پھر ایسی لڑکیاں ہیں وہ جب مسجد میں آتی ہیں تو وہ دوپٹہ اوڑھ کے آ جاتی ہیں، چلو ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو احترام تو ہے مسجد کا، لیکن پھر انہیں منافقت ہوتی ہے۔ تو یہ تو لجنا کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کریں صحیح طرح، والدین کی ضرورت ہے ان کی تربیت کریں صحیح طرح۔ اسلام کی تعلیم کو اگر مانا ہے، مسلمان کہلاتا ہے اگر لڑکی یا لڑکا، تو پھر ان کو چاہیے کہ اسلامی تعلیم پہ عمل بھی کریں۔ اگر اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہی تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ جماعت احمدیہ کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو یا قرآن سے زائد ہو۔ جو بھی ہم کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے سخت ہیں مسلمان، تو یہ کرتے ہیں مسلمان اگر نہ بگڑے ہوتے تو مسیح موعود کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے تو آئے، اس لیے تو ہم نے مسیح موعود کو ماننا ہے کہ ہم نے وہ مسلمانوں کی بگڑی حالت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ تو گھروں میں اپنی لڑکیوں کی تربیت کرتے ہوئے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لڑکیوں کو خود دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لڑکوں کو خود احساس ہونا چاہیے۔ تو جب تک یہ احساس خود نہیں ہوگا کوئی باہر سے آگے تو نہیں ڈالے گا۔ عہد کرتے ہیں ہم دین کو دنیا پہ مقدم کریں گے، صرف عہد کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا؟ میں منافقت ہے۔ جب عہد دہرایا ہے تو پھر اس پہ عمل کرو، اور جب عمل کرو گے تو پھر یہ نہ رشتوں کے ڈیمانڈز ہوں گی، نہ تقدس کو پامال کیا جائے گا، نہ کچھ اور بات ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔